سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت. جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے، جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے، کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے. سبھی دیکھنے والے ہماری طرف سے پیار اور خلوص برا سلام قبول کریں. اس نئی اور خوشنما صبح میں پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، اور امید اور دعا آج بھی یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں اور بخیر و عافیت رہیں. ناظرین، کہتے ہیں کہ چیزیں ویسی ہی دکھائی دیتی ہیں جس نقطۂ نظر سے آپ ان چیزوں کو دیکھیں. چیزوں کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اور اینگلز ہوتے ہیں. مختلف پرزم سے جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک نیا پرسپیکٹیو سامنے آتا ہے. اگر آپ دھندلا چشمہ، اگر آپ گدلا چشمہ لگا کے چیزوں کو دیکھیں گے تو چیزیں دھندلی دکھائی دیں گی. اگر آپ پازیٹیوٹی کا چشمہ لگا کے چیزیں دیکھیں گے تو چیزوں میں بہتری دکھائی دے گی. اور اگر آپ نکتہ چینی کا چشمہ لگا کر چیزیں دیکھیں گے تو ہزار نقص دکھائی دیں گے چیزوں میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اوپینین فارم کریں چیزوں کے بارے میں، ہمیں حقیقت کو دریافت کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، ٹٹولنا ہے، جائزہ لینا ہے، گہرائی تک جانا ہے چیزوں کی، تب جا کے کوئی اوپینین ہم فارم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب مختلف اوپینین سامنے آتے ہیں تو ان میں سے کچھ اوپینینز کانٹراڈکٹری بھی ہوتے ہیں. مطلب میرا اوپینین کچھ ہو سکتا ہے، آپ کا اوپینین کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوپینینز جب سامنے آتے ہیں تبھی کوئی ایک ایسی رائے سامنے آتی ہے جس کو ہم معتبر رائے کہتے ہیں، جس کو سب قبول پھر کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ دھیان میں رہے جب بھی ہم بحث کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو کسی نظریاتی اختلاف کو ہم ذاتی اختلاف نہ بنائیں، کیونکہ مختلف نظریات سے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، چیزوں کی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں، نئے زاویے سامنے آتے ہیں اور چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. آج اسی کی بات کے ساتھ کرتے ہیں پروگرام کا آغاز. پروگرام میں رہوں گا آپ کے ساتھ آج قاضی محمد عمار. میرے ساتھ نبھائیں گی آج پروگرام میں ناظمہ رشید. ناظمہ، آپ چیزوں کو دیکھتی ہیں تو کس چشمے سے دیکھتی ہیں؟ جی، میں جس بھی چشمے سے دیکھتی ہوں، آپ کی بات سن کے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے بھی اپنا چشمہ صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسی کوشش رہتی ہے کہ جو ہم آپ تک باتیں پہنچاتے ہیں پہلے ہم خود ان پر عمل کریں، تب جا کے آپ تک وہ باتیں پہنچائے اور ساتھ مل کر جو ہے ہم اس بات پر عمل کریں. پہلے آغاز میں ہی میری جانب سے بھی پیار اور خلوص برا سلام آداب قبول کر لیں. ایک اور منور صبح، ایک اور نئے دن، نئے ہفتے کا آغاز اور ایک نیا شمارہ گڈ مارننگ JNK کا، جس میں آپ سبھی معزز ناظرین کا تہہ دل سے خوش آمدید استقبال. آغاز شو کا اسی دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو برے وقت، بری نظروں اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے اور یہ نیا دن ہم سب کی زندگی میں نئی بہار اور ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے. آمین آمین یا رب العالمین. بہار کی بات ہو چلی ہے، دن تو بہار لے کر آیا ہی ہے. آج سب سونت تو رات پہ کی دوست عزیز پانوین سونت میسیج کران، سونت مبارک میسیجز تہ کران. اور اس سال امار بہار کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے بہار کے آنے جانے کا زیادہ کچھ ہوش رہا نہیں، کیونکہ حالات ہی ویسے کچھ بنے ہوئے تھے. اور جب بھی بہار ہمارے ذہن میں آتا ہے، امار آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اخ سو نو زو زیت تمام چیزن. بہار میانہ خاطر اخ لائف ایکسپیرینس، مطلب زو سرسی نو جہار چیزن. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یمہ لٹہ ہند مطلب پتمہ ورک اس بہارک موسم تہ زن خزاں آلودہ، ات مز سہ بہارک سہ جذبہ سہ زن کی انسان غمگین، ژپور سہ خوف و دہشت ماحول. اس تھو امید یہ کہ یمہ لٹہ یس بہار یی مسرت نوید ہیتھ، یی خوشحالی ہز نوید ہیتھ، کیازکہ ونکین انسانس خوشحالی ہز واریاہ ضرورت. بالکل یت کن تہ پان فرمو کہ مسرت خوشحالی ہیتھ یہ سن دعا. اور جب بھی بہار کی بات آتی ہے،
جیسا کہ عمار فرما رہے تھے نئی جان آ جاتی ہے ہر ایک چیز میں. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, بہت ساری چیزیں ہماری زمین پہ ایسی ہے جب بھی باہر آتا ہے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں, جیسے کہ سرسبز باغات ہے, ہمارے چشمے ہیں, آبشار ہے, مگر یہ تو مالک کی دین ہے, لیکن ہماری جو دین ہے ان آبشاروں اور ان باغات کو وہ آپ سب جانتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں پلاسٹک بوٹلز کی اور وہ چپس کے پیکٹس جو ہم ان باغات میں سیر و تفریح کے لیے جاتے تو ہے لیکن کھا پی کر ہم وہی چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارا اب تو اس میں اضافہ بھی ہو گیا ہے, جس سے یوزڈ فیس ماسک اور جو سینیٹائزر بوٹلز وغیرہ ہے ان کا بھی اس میں جو ہے ایڈیشن ہو چکا ہے. اور اب اس سیزن میں جو ہے شادیاں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی. تم پہ دیم چیز یہ وچمت کہ یہ تو ایسے ویسٹ ہو رہا کھین چین یا پھر ڈسپوزیبل آئٹمس نا بڑس سڑکن پہ تراوان ولس فلن کرلس پہ گھو تو تتن دمو آبس نا باقی اس سوچان. لیکن اس چیز کا اس غفلت کا ہم نے جو خامیازہ بھگتنا پڑے گا اس چیز کا شاید ہمیں ابھی اندازہ نہ ہو, لیکن ہمارا بار بار میں کہتی ہوں خدا نخواستہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ ہمیں اپنی آگے والی جنریشن کو بتانا پڑے کہ ایک وقت ایسا تھا یا پھر کنوز دریائی جہلم آسان, کیونکہ ہمارے پاس شاید دکھانے کو کچھ نہ ہو اور بتانے کے لیے صرف باتیں ہوں. اور آج جو ہے ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے ہے, ہر سال جو ہے ایک تھیم کے تحت ہی آتا ہے. آج بھی یہی تھیم ہے, ٹیکل پلاسٹک پولیوشن. تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے, بہت ساری باتیں ہیں آج کے ایکسپرٹ سے ہم جانیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ہے آپ تک کچھ اپڈیٹس پہنچانے کا. آغاز ہم موسم سے ہی کریں گے. محکمہ موسمیات کی جانب سے پتہ چلا ہے کہ آج بھی جو ہے کشمیر میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا پھر برف ہو سکتی ہے, اور جموں میں بھی آج مطلع جزوی طور ابرآلود رہنے کی ہی پیش گوئی ہے. درجہ حرارت سری نگر کا اس ٹائم پہ 4 ڈگری سیلسیس اور آج دن کا زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس, کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس, اور جموں کا 28 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں یک طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت ہوگی, یعنی کہ آج چھوٹی گاڑیوں کو جو ہے سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی, تاہم انہیں 7 سے 11 کے بیچ قاضی گنڈ پار کرنا ہوگا. اور جواہر ٹنل اور قاضی گنڈ کے بیچ جو درماندہ گاڑیاں ہیں انہیں بھی آج جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی جائے گی. درخواست وہی رہے گی کہ رخت سفر باندھنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا. اور رابطہ آپ کیسے قائم کریں گے, آپ کے بالکل ٹی وی اسکرین پہ نمبرز دیے گئے ہیں, ان پہ آپ رابطہ قائم کیجیے گا, تب جا کے آپ جو ہے سفر شروع کیجیے گا. بہت بہت شکریہ نازیہ اپڈیٹس کے لیے ناظمہ. اور یہ بھی آپ نے بہت اہم بات کہی, جو ماحولیات کے حوالے سے ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے. اس بار کا جو تھیم ہے وہ بھی یہی درشاتا ہے جو آپ نے کہا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے 15 مارچ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اس بار ماحولیات کا ایک ٹچ دیا گیا ہے اس تھیم کو, کیونکہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے جو کنزیومر اور کسی سروس پرووائڈر کے بیچ میں انٹریکشن ہوتا تھا وہ بس تبادلہ ہوتا تھا, آپ پیسہ دیتے تھے ان کو اور اس کے عوض کوئی چیز خریدتے تھے. لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو مینوفیکچر ہوتی ہے اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہے, اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے. تو گویا کہ ایک وہ کنزیومر رائٹس اور ان چیزوں کو مینوفیکچر کرنے میں اس کا جو کینوس ہے وہ کافی وسیع ہو گیا ہے. ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے کے حوالے سے ہم آج مفصل بات کریں گے کہ یہ رائٹس کیا ہیں, ایک کنزیومر کون ہے, اور ان رائٹس کا وہ کہاں پہ مطالبہ کر سکتا ہے, اگر حق تلفی ہو رہی ہے, وائلیشن ہو رہی ہے تو کس فارم پہ جا کے, کس پلیٹ فارم پہ جا کے وہ یہ حق اپنا حاصل کر سکتا ہے. اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے, مگر آغاز ہے اس پروگرام کران موسیقی سے. آج سے ژندروار تمہیں مطلب گو کہ کام یوت کرو, تھوڑا گژھِ تفریحی سامان تہ تۄہہِ تام واتُن. اس کرو آغاز پروگرامک امیک ڈالہِ سۭتۍ, پروین آزاد جی نہِ آوازِ منٛز بوٗزِو تُہۍ یہِ خوٗبصوٗرت کٲشُر بٲتھ. تمہِ پتہٕ کرو أسۍ أزکِس موضوعس پٮ۪ٹھ پننِس موضوعس مہمانس سۭتۍ کتھ باتھ.
اتھن من چنیز بری بر میں چھوم چھپن ونی شمار باقی تمس اتھن من چنیز بری بر میں چھوم چھپن ونی شمار باقی میلوس مستس پتائی جوانی تمیز بوتھس چھا خمار باقی قسم سے میونی پوزی میں ونتم تمیز تے ونی چھا امار باقی شوہل نصیبس میوس کرزا دوئی بدن دود میں تاب کرائن شوہل نصیبس میوس کرزا دوئی بدن دود میں تاب کرائن دلن مگر جت دلاس پھری پھی تمل مونی چھوئی بہار باقی دلن مگر جت دلاس پھری پھی تمل مونی چھوئی بہار باقی میلوس مستس پتائی جوانی تمیز بوتھس چھا خمار باقی قسم سے میونی پوزی میں ونتم تمیز تے ونی چھا امار باقی
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں. کسی نئے موضوع پہ بات ہوتی ہے، ایک نئے مہمان سے ملاقات ہوتی ہے. جیسا کہ ناظمہ نے آغاز میں ہی ذکر کیا کہ آج ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے ہے، تو آج بات کریں گے کہ یہ کنزیومرزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیسے وجود میں آیا، اخ کنزیومر کس گو، کیازِ کہ اس ونکین ساری یہ تیُتھ مسئلہ، یہ تیُتھ ایشو وچ کنسرنز اس آل، چاہے ہماری معاشی حالت کیسی بھی ہو، ہم سب کنزیومرز ہیں. ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں کسی سروس کو اویل کرنے کے لیے، تو وہاں ہم کنزیومرز ہوتے ہیں. تو کیا مسئلے مسائل ایک عام صارف کو درپیش ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. اور پھر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا، اس کو جو سروسز ضرورت ہیں، نیڈز جو اس کی ہیں، اس کے لیے اس کو کچھ حقوق دیے گئے. وہ حقوق کیا ہیں، ان حقوق کی خلاف ورزیاں کتنی ہو رہی ہیں، کہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور وائلیشنز کا ازالہ کرنے کے لیے کیا پروسیجرز ہیں، کہاں پہ جو عام ایک صارف ہے وہ جا سکتا ہے. اور کیا یہ، کیونکہ خدشات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایک عام صارف ییٚلہِ کانٛہہ مشکل چھُ آسان، یہ اکھ ٹائم کنزیومنگ پروسیس. پتہ مطلب اگر کُنہِ جایہِ وائلیشن گئی، تَتھ پتہٕ کرِ سُہ کیس، کانٛہہ لیگل ایکشن نی، اتھ ما چھُ کینٛہہ آلٹرنیٹ سولوشنز تہِ، اتھ ما چھُ کینٛہہ فاسٹ ٹریک سسٹم ان پلیس. تَتھ متعلق تہِ کرو أسۍ کتھ. آز چھِ أسۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ پننِس پروگرامس منٛز دعوت دِژمٕژ ناصر احمد شالہ صٲبس. یم چھِ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سرینگر، تہٕ بالخصوص چھِ یم کنزیومر رِلیٹڈ کیسز چھِ یم ٹیکل کران. ساس بٔدۍ کیس چھِ یمو لٔڑمٕتۍ، تہٕ تتھ منٛز واریاہن کیسن منٛز کامیٲبی تہِ گٔمٕژ. تہٕ سُہ تجربہٕ کیُتھ روٗد یمن آسہِ بالکل نظر اتھ پٮ۪ٹھ کہ ییٚتہِ کمہِ قٕسمٕچ وایلیشن چھِ گژھان. ناصر صٲب السلام علیکم، تُہُنٛد خیر مقدم. وعلیکم السلام، خیر مقدم پروگرامس منٛز. یِتھ کٔنۍ اَسہِ گۄڈے ذکر کوٚر کہ کیاہ روزِ آز موضوع گفتگو، اتھ منٛز چھِ واریاہ مسٲیل، اتھ منٛز چھِ واریاہ زٲوِجار، اتھ منٛز چھِ واریاہ پہلو. تہٕ خٲر یِم مسلہٕ وسلہٕ تُلو أسۍ پتہٕ، مگر اکھ دور چھُ انسانس آسان یِمو مسلو تہٕ تفریٖقو بغٲر، سُہ گوٚو لۄکچارُک دور. تہٕ ساروی گۄڈٕ یژھو أسۍ تٔتھۍ متعلق زانُن کہ کیُتھ اوس تُہُنٛد بچپن، کمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ تُہُنٛد تعلق، تہٕ یُس یہِ پرنُک لیکھنُک سلسلہٕ چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو شروع؟ بچپن میں ایسے روزاں ہوا قدل، ہوا قدل سے میری احمدآباد سے اسکولنگ ہوئی ہے. جی. تو فیملی میں 2-3 بھائی ہیں ہم. بڑے بردر میرے LIC میں ہیں، دوسرے بزنس میں. تو وہاں سے میری ایجوکیشن ہوئی. اس کے بعد SP اسکول، SP کالج. تو لکیلی آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان لا، فرینکلی اسپیکنگ. تو لا کا بائی چانس ہی ہو گیا. میں میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہونا چاہتا تھا، ماس کام کے لیے گیا، وہاں لا میں ایڈمیشن ہو گیا. تو وہاں سے پھر لا کا آغاز ہو گیا، شروع ہو گیا. پھر پریکٹس سٹارٹ ہو گئی، اور ماشاءاللہ پہلے دن سے اچھی پریکٹس رہی. اور مور پرٹیکولرلی یہی کنزیومر افیئرس سے اور کنزیومر کورٹس میں ہی میں زیادہ مصروف رہا. جی. تو اپارٹ فرام دیٹ آئی ایم پینل لائر فار ویریس کمپنیز. میں بینکس کا دیکھتا ہوں، انشورنس کمپنیز کا دیکھتا ہوں، اور عام صارفین کا بھی بہت سارا کیسز دیکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پچھلے 16 سال سے فرام 2004 آئی ایم لوکنگ انٹو دیز کیسز. اور وہاں کے بار کا پریزیڈنٹ بھی میں ہوں، کنزیومر بار ایسوسیشن. جی. آپ نے خود آغاز میں کہا کہ لا میں آپ اچانک سے چلے گئے، تو پھر کتنا یہ مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کے ساتھ، اس سبجیکٹ کے ساتھ جسٹس کرنا، اس میں من لگا کے پڑھائی کرنا جو آپ کی پہلی چاہت نہ ہو؟ یہ آدمی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہو پھر آپ کا شوق بڑھ جاتا ہے. تو جیسے ہی میں لا میں گیا، مجھے دن بدن شوق بڑھتا گیا. پاس کر کے پھر جیسے ہی میں نے کورٹ میں داخلہ لیا، میرا اور شوق بڑھ گیا. جیسے جیسے ڈفرینٹ کیسز آتے گئے، مسائل آتے گئے، تو زیادہ میں ڈیپ شوق بھی بڑھتا گیا، اور ڈیپ بھی پروفیشن کے ساتھ. پھر یو ہیو ٹو جسٹیفائی ود دا پروفیشن آلسو. بالکل صحیح. آپ کو کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیے، آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. آپ سرکاری نوکری میں ہیں تو آپ جسٹیفائی کرو، آپ پرائیویٹ کام کرتے ہو تو اپنے پروفیشن اور دل کی سیٹسفیکشن جس جاب میں ہے وہ آپ کے لیے پھر ایک یہ کشمکش بن جاتی ہے، آپ کے لیے ایک خواب بن جاتا ہے. بالکل صحیح. بے انصاف چھُنہٕ عدالتسٕے منٛز یوت، انصاف چھُ ہر انسان سٕنٛدِ زندگی منٛز، چاہے تُہۍ
کیا تہ کام چھو کران تہ پہ کیا تہ ذمہ داری چھ آپ کو اس کام کو بڑا انصاف کرنا ہے اور ذمہ داری سے اس کام کو نبھانا ہے. مجھے باسان سو ہر کنس پہ اس فرض جب بھی ہم انٹروسپیکٹ کریں اپنی زندگیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں صحیح جا رہے ہیں. لائر پہ زیادہ فرض ہوتا ہے کیونکہ لائر اور ڈاکٹرز پہ لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں, تو یہ عقیدت اور اعتماد نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرا یہ عقیدہ رہا ہے پرسنل کہ آپ کسی کا بھی کیس لو, ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ہم نہیں بول سکتے کہ آپ کیس نہیں ہارو گے. بٹ ایک لائر کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے, ایک وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو اس کا کلائنٹ ہے اس کو انصاف ملے, اس کو انصاف ملے, اس کا کہیں وکیل کی کوتاہی نہ ہو, وکیل اپنا پورا بیسٹ دے دے. تو یہ ایک وکیل کا حق ہے, اور یہ صارف کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے پورا انفارمیشن گیدر کرے, کیس کہاں پہنچ رہا ہے. بہت سارے صارف کیس حوالہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, چلو وکیل کر پانے, وہ بھی غلط ہے. لیکن وکیل کا بھی حق بنتا ہے جیسے وہ ایک بریف لیتا ہے کسی بھی قسم کا, میٹریمونیل ڈسپیوٹ ہو, سول ڈسپیوٹ ہو, ہائی کورٹ ریٹ ہو, تو وہ اس کو ود ڈیڈیکیشن ود اٹموسٹ کیئر وہ کیس کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ناصر صاحب بیٚیہِ چھُ اکھ چیٖز آسان کہ ییٚمہِ چیٖزٕچ نہٕ تۄہہِ پایی چھِ آسان تۄہہِ چھُ سُے چیٖز کھنگالُن پیٚوان, تۄہہِ چھُ حقیٖقت دٔریافت پیٚوان قانون میں تو کانٛہہ مسئلہ چھُ تیُتھ آسان آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, آپ نیریٹو سنتے ہیں جو آپ کا پکش ہے, جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کا, تو یہ حقیقت دریافت کرنے کا سلسلہ کیسا ہوتا ہے, یہ کوتاہ سہل یا آسان یا مشکل چھُ آسان تۄہہِ خٲطرٕ؟ یہ مشکل ہی ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ کچھ باتیں چھپاتے ہیں, جیسے کہ ہم نے فلموں میں بھی دیکھا ہے, پرانی کہاوت ہے ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے. صحیح تو بات. یہ پہلے ہی آتا ہے کلائنٹ اپنا نریٹو بولتا ہے, تب تک ہم کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں, ہم اس کے نریٹو پہ کیس بنا دیتے ہیں. اور قانون میں دعویٰ اور جواب دعویٰ ہوتا ہے, تو دعویٰ کے بعد جواب دعویٰ جب آتا ہے کوئی بھی پیٹیشن, تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اس میں بھی کچھ ایلیمنٹ جھوٹ ہوتا ہے, یہاں سے بھی وہاں سے بھی جھوٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, یہ ایگزیجریٹ کلائنٹ بھی کرتا ہے, ادر سائڈ بھی کرتا ہے, مینیپولیشن. تو پھر ایک وکیل کو ایسس کرنا ہوتا ہے ایز این ایکسپرٹ, خود ایسس کرنا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے, تو پھر اس کے حساب سے کیس آگے چلتا ہے. اگر ناصر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو میرا وکیل ہے سُہ چھُنہٕ حق چہِ وتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ, تُہۍ چھُوا کیس تراوان کِنہٕ تُہۍ چھُو سٹل یو ہیو ٹو پلیڈ دیٹ کیس؟ نہیں, وہ کلائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کلائنٹ کو لگتا ہے میرا وکیل ٹھیک نہیں کرتا ہے, وہ این او سی لے سکتا ہے. اس میں چاہیے ہے این او سی لے کے کوئی اور اپنی مرضی کا, اس میں کوئی دباؤ نہیں ہے. جی, اور وکالت اور صحافت میں پھر ایک چیز کامن ہے, تحقیق کریں. وہ تو روز تحقیق کرنے ہیں, روز نئے کیسز, روز نئے قانون سپریم کورٹ لے کرتے ہیں, امینڈمنٹس قانون میں. وکیل کے لیے تو ہر ایک روز نیا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی, he has to be updated, he has to see the amendments, he has to see the latest judgments, ہر ایک چیز. ٹھیک, بالکل. اچھا, اس کس دہ کے حوالہ کرو اس کا اس مومنٹ تک پہ, کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے, کوشش کریں گے بہت سارے سوالات پوچھنے کی. تو آغاز میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, جیسا کہ عمار نے بھی سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ کنزیومر آو کہتے, یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے کنزیومرزم کا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ بیسکلی 1930 میں یو ایس میں گریٹ ڈپریشن ہوا تھا. تو کیپٹلسٹک سوسائٹی جو میٹیریلسٹک انڈسٹریلسٹ تھے وہ ایکسپلائٹیشن کرتے تھے کنزیومرز کی. تو ایک مہم وہیں سے سٹارٹ ہو گئی, دھیرے دھیرے کلمنیٹ ہوتی گئی. تو 1962 میں, آج کے دن کے حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, 1962 میں جان ایف کینیڈی یو ایس پریزیڈنٹ نے کانگریس کو ایڈریس کیا, یو ایس کانگریس کو, فار دا رائٹس آف دا کنزیومر. تو پروٹیکشن, دیر شوڈ بی پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دا کنزیومر. وہ تیم کو یہ 1962 15 مارچ کو انہوں نے کیا. تو تب اس کے بعد کلمنیٹ ہو گیا. انڈیا میں 9 ہاؤس وائفس تھی بمبئی میں, انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی, کنزیومر گائیڈنس سوسائٹی آف انڈیا. تو یہ سٹارٹ ہوتا گیا, چنگاری لگتی گئی, ہوتا گیا کانسیپٹ. پھر میڈیا کنزیومر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر 1978 میں احمد آباد میں کھل گیا. انہوں نے بھی کنزیومر رائٹس کے لیے پوش کیا. تو فائنلی 1986 میں پارلیمنٹ اڈاپٹیڈ لیجسلیشن جس کو ہم 1986 کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ بولتے تھے. تو پھر سٹارٹ ہو گیا ایکٹ
کنزیومرز کے رائٹس ڈیفائن کیے گئے, کنزیومر ڈیفائن کیا گیا, تو پھر کنزیومرز کا مطالعہ ازالہ کرنے کے لیے وہاں ان کو راہ راست فورم ایک دیا گیا. جی, تو یہ تو خیر اس کا ایک وہ تاریخی پس منظر ہے کہ آو کتی لفظ. وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو آز یوٗتاہ یہِ اِوالو چھُ کانسیپٹ گوٚمُت, اگر أسۍ أزکِس دورس منٛز وٕچھو أکِس کنزیوٗمر سٕنٛز ڈیفِنیشن کیٛاہ چھُ, کُس چھُ اکھ عام سٲری؟ کنزیومر کی ڈیفینیشن ہے جو بھی کوئی سروس اپنی یوز کے لیے یا گڈس اپنے یوز کے لیے, دیر از اے ڈیفینیشن اٹ شوڈ بی فار پرسنل یوز, اچھا, ناٹ فار ریسیل. کیونکہ آپ دکاندار ایک چیز خریدتا ہے اور پھر بیچتا ہے, اس میں نفع کماتا ہے, وہ کنزیومر نہیں ہے. کنزیومر اینڈ یوزر ہے جو اپنے لیے کوئی بھی سروس اویل کرے. سیکشن 2 میں ڈیفائنڈ ہے کنزیومر ایکٹ میں, اے پرسن ہو اویل سروس فار ہز اون پرسنل یوز اینڈ انکلوڈز بینیفیشری. بینیفیشری میں اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے سامان لاتا ہوں, آپ بینیفیشری ہیں, میرے بچے بینیفیشری ہیں, یا میں اپنے دوست کے لیے, وہ بھی کنزیومر ہے. تو دیر از اے کنزیومر ریلیشن شپ شوڈ بی اگینسٹ کنسیڈریشن. پیسہ آپ دے رہے ہیں کسی بھی سروس کے لیے, اس کے اگینسٹ جو بھی آپ سروس لے رہے ہیں, گڈس لے رہے ہیں, اس میں آپ کنزیومر ہیں. گو یہ چھُ اکھ عام صارف سٕنٛز ڈیفینیشن. اگر ویٹ پوٗٹ یُس پننہِ خٲطرٕ پننہِ یوٗزٕ خٲطرٕ سامان چھُ ہٮ۪وان یا کانٛہہ تہِ سٔروِس چھُ ہٮ۪وان, یا پننِس قریبی دوستس, پننِس رشتہٕ دارس, بینیفیشری کسی کے لیے بھی سروس اویل کرتا ہے, وہ بھی یم یُس یہِ سٔروِسن ہُنٛد دٲیرٕ چھُ آز چھِ اتھ منٛز واریاہ وُصعت تہِ آمٕژ. تھوڑا بہت ؤنۍتو یہِ کۄس کۄس سٔروِس ہٮ۪کو أسۍ اتھ منٛز انکلوٗڈ کٔرِتھ, تہٕ پتہٕ یُس اصل چیٖز چھُ کہ اختیار کیا چھُ, حق کیا چھُ أمِس؟ سروس میں آج کل بہت ساری سروسز ہے. جی, ٹیلی کمیونیکیشن سروس ہے, میڈیکل سروسز ہیں, پرائیویٹ میڈیکل سروسز, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس ایگزمپٹڈ ہیں, وہاں کنسیڈریشن بہت کم دیا جاتا ہے. ٹھیک, وہاں نومینل, وہاں کنسیڈریشن مینس اتنا پونسہ بارو, پیسے گورنمنٹ ہسپتال میں نومینل ٹکٹس کے لیے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ نہیں دے سکتے ہیں. پرائیویٹ ڈاکٹرس نش گژھان, اس کو فیس دیتے ہیں. ہاسپٹل ہے, ایئر لائنز ہیں, جو بھی سروس ہے, ٹیلی کمیونیکیشن ہے, ڈش ٹی وی ہے, موبائل نیٹ ورک ہے, یہ ہے آپ کا جو جس سروس میں بھی پیسے ہیں, ٹرانسپورٹ, ایوری تھنگ, ایوری سروس از انکلوڈیڈ. جہاں پہ بھی کنسیڈریشن آپ دیتے ہیں, گاڑی میں چڑھتے ہیں وہاں کنسیڈریشن, آپ کو انکنوینئنس ہو رہا ہے, فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں, وہ بھی انکلوڈیڈ ہے. اور گڈس, جہاں پہ بھی گڈس خریدتے ہیں. بالکل صحیح. اور خیر یم حقوق کیا چھِ تمن متعلق تہِ کرو أسۍ ضروٗر کتھ, تہٕ یہِ خلاف ورزی کتھ چھِ گژھان, کیازِ کہِ تُہۍ تہِ ییٚلہِ بازرس منٛز نیران چھُو کانٛہہ سٔروِس حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ, یہ بات یک طرف رکھے کہ آپ کو حقوق کی آگہی ہے, آپ خود لا میں ہے, مگر آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ خود آپ کا تجربہ کیسا ہے بحثت ایک کنزیومر. لیکن اس سے پہلے ہمیں ناظرین ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پار آپ تک کووڈ اپڈیٹس اور نیوز پیپر ہیڈ لائنز پہنچاتے رہیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے اب سری نگر میں 23 اور 24 مارچ کو باہر سے آئی وردان کی ٹیم مریضوں کا علاج کرے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت.
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जेंट के बराह रास्त आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप तक मालूमात भी पहुंचाते हैं हम, और आज जो है सारिफीन के हकूक़ के हवाले से बात हो रही है। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर अपडेट्स कुछ पहुंचाते चलें आप तक। कोविड की बात करें तो कल शाम 5 बजे तक यूटी में जो है नए 105 मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 25 का ताल्लुक जम्मू से है और 80 मरीज़ का जो ताल्लुक है वो कश्मीर सूबे से है। इसके अलावा जो है 66 पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं, जिनमें से 15 का ताल्लुक जम्मू से है और 51 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। अखबारात की सुर्खियों का आगाज़ अमार साहब। जी, जैसा कि हमने देखा जो अपडेट्स नाज़मा दे रही थी, केसेस में इजाफा हो रहा है कुछ दिनों से, इसलिए जो एहतियात है उस पर भी हमें जोर देना चाहिए, तमाम SOPs और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्राइमरी लेवल के भी आज खुल रहे हैं, तो छोटे बच्चों से भी दरख्वास्त है, क्योंकि खैर बड़ों से तो खिलाफ वर्जियाँ होती रहती हैं, थोड़ा बहुत हम वो केयरलेस एक्ट करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप केयरलेसनेस का मुजाहरा ना करें, आप सारी प्रोटोकॉल्स एडवाइजरीज़ जो है उनको फॉलो करें। पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को पूरी तरह से काउंसल करें, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो हैं कभी कभार गैर जिम्मेदारी से काम ले सकते हैं और फिर उन स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ सकता है, जैसा कि हमने कुछ दिनों कबल देखा। तो खैर अल्लाह ताला करिन खैर एहसानी। अखबारात की सुर्खियों का आगाज़ करते हैं। अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास, और इसमें से 2 खबरें सुनिए। इंडस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया पाक टू मीट इन न्यू दिल्ली ऑन मार्च 23-24। एक और ख़बर इसी अखबार से, द इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्ट्स 381 स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स। द इंडियन एयरफोर्स हैज़ एयरलिफ्टेड 381 स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स फ्रॉम जम्मू एंड श्रीनगर टू लेह यूजिंग ए C-17 हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जी नाज़रीन, मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे 2 सुर्खियाँ। पहली सुर्खी सुनिएगा, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ₹2 lakh इंटरेस्ट फ्री लोन अंडर PMAYU अप्रूव्ड। AC अप्रूव्स 119 पोस्ट फॉर ANM GNM नर्सिंग स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसी अखबार से और एक सुर्खी, और ये तशवीशनाक ही है, कश्मीर हाउस बोट इंडस्ट्री डाइंग अ साइलेंट डेथ, 650 हाउस बोट्स डिकेड सिंस 2010, only 900 left। हाउस बोट्स और हमारी सकाफत का एक वो हिस्सा है, नागुज़ीर हिस्सा है, तो इनको बचाने के लिए हम सबको मुझे लगता है आगे आना चाहिए। एक और उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इसमें से 2 खबरें सुनिए। इमसाल भी माह सियाम में उम्रा नहीं होगा, 17 मई तक सऊदी एयरपोर्ट बंद, हज का फ़ैसला आइंदा 15 रोज़ में। एक और ख़बर इसी अखबार से, वक्फ बोर्ड 2 बरस से लंगड़ा गोड़ा साबित, 2015 से बंद पड़े गुलमर्ग होटल का कब्ज़ा छुड़ाया गया, न महकमे जंगलात से अराजी का मुआवजा वसूल किया गया। जी, उर्दू रोज़नामे से ये सुर्खियाँ सुनिएगा। टूरिस्ट गाड़ियों के नेशनल परमिट के लिए नई पॉलिसी का ऐलान, नए असूल के तहत मुसाफिर गाड़ियों के बिला रोक टोक आमद व रफ्त यकीनी बन जाएगी। और इसी अखबार से मौसम के हवाले से और एक खबर आई है, आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों और बर्फ़ बारी का इम्कान, वादी बर में 16 मार्च को मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आने की पेशगोई। एक और उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इसमें से भी 2 खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एक खबर वैक्सीन्स के हवाले से, कोरोना की नई अक़साम के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स की एंटीबॉडीज़ कम मौसर हो सकती हैं, तहकीक। एक और ख़बर इसी अखबार से, वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ टनल के आर पार लोगों में गम व गुस्सा, श्रीनगर, सोपोर, बानेहाल और रामबन में एहतजाज, रिजवी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा, हंदवारा बानेहाल में पुतले नज़र आतिश। जी नाज़रीन, मेरे पास आखिरी रोज़नामा है, इससे आखिरी सुर्खी सुनिएगा। वादी में आज से प्राइमरी सतह तक के स्कूल भी खुलेंगे, तमाम एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएंगे, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोहतात रहने की अशद ज़रूरत है। आज हमारे साथ नासिर साहब मौजूद है, जो कि वकील है, और हम इनसे जान रहे हैं आज सार्फिन के हकूक़ के हवाले से। और हमने जो है सवाल के साथ ही एक वक्फा लिया था, और वो सवाल था कि वेट पूट पेट अगर इस आम सार्फिन समझाओ कि चेंज हकूक क्या तिम कित कन हेक्यो तुम समझे हकूक छी कुन जाय येतन सार्फिनस खिलाफ वर्जी बासी, चाहे सो रेट एक्सेस आसे, डिफेक्टिव गुड्स आसन, सर्विस मज कोताही आसे, सो हेकि कंप्लेंट करित। अच्छा, ये 2-3 चीज, मेडिकल नेग्लिजेंस आसे, जहाँ पे भी सार्फिन को लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हो गई, इतन जो तमिस बास में इतना गोना हक तलफी गई में सही की कंप्लेंट की। और कंप्लेंट करने के मैकेनिज्म है, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, सुचासान तथ मन 1 करोड़ तक।
اگر آپ کا نقصان 1 کروڑ تک ہے یا آپ 1 کروڑ تک کلیم کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کمیشن انڈر نیو ایکٹ. یہ 2019 میں نیا ایکٹ آیا, جولائی 2019 میں نیا ایکٹ آیا ان فورس, تو اس میں 1 کروڑ تک آپ ڈسٹرکٹ کمیشن میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے اسٹیٹ کمیشن. سٹیٹ کمیشنس مز ہیکو اس اپیل دائر کرت اگر ڈسٹرکٹ کمیشنن کانٛہہ فٲصلہٕ دیُت تتھ خلاف ہیکو اپیل کرت, تو بیٚیہِ ہیکو آرجنل جوریڈکشن میں, آرجنل اس کا ہوتا ہے پیسہ کا جوریڈکشن 1 کروڑ سے 10 کروڑ تک. سو آپ کا نقصان 1 کروڑ سے, اگر کسی بھی صارف کا نقصان 1 کروڑ سے 10 کروڑ کے اوپر تک ہے تو وہ اسٹیٹ کمیشن میں کمپلینٹ کر سکتے. اس کے بعد نیشنل کمیشن, نیشنل کمیشن کا انلمیٹڈ جوریڈکشن ہے. تو خیر ات مز واریاہ چیز یوان یتھ مز رائٹ ٹو بی ہرڈ, رائٹ فار گریوینس ریڈرسل وغیرہ یم چھ ات مز مختلف زاوی, مگر تۄہہِ نِش یژھو یہ زانُن زِ تۄہہِ چھُ واریاہ یم کیس لٔڑمٕتۍ تہِ, تۄہہِ چھُ تجربہٕ تہِ, تۄہہِ چھُ بغور ات پٮ۪ٹھ مُشٲہدٕ تہِ کوٚرمُت امیُک. کتھ چھِ زیادٕ وایلیشنز گژھان؟ اکھ صٲرف, اکھ عام معصوم صٲرف کتھ چھُ زیادٕ چیٹ یوان کرنہٕ, یا کتھ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ بعضس منٛز چھِ خلاف ورزی تٔمِس ہر کُنہِ چیٖزس منٛز. أسۍ چھِ دُکاندارس گژھان, یہِ چھُ اَسہِ دِوان بِل غلط. اچھا, ایک پرنٹڈ بل نہیں دیتا ہے. آپ سونا لینے جاتے ہو, وہاں آپ کو کچا رسید دیا جاتا ہے. آپ کوئی چیز خریدتے ہو, یہ ڈیفیکٹو ہو جاتا ہے, اس کو سروس نہیں دی جاتی ہے. ایون بج کمپنیز تم کنان ٹیلی ویژنز کنان, موبائل کنان, ایئر کنڈیشنر کنان, ریفریجریٹر, اس میں پریشانی ہو جاتی ہے. آپ کو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے, تو پیوان ژھانڈن, یہ فون حظ کریو یہ آو نہٕ شیرنی. صحیح. تو یہ تو عام زندگی میں تو ہر ایک جگہ آپ کو مشکلات پیدا ہو جاتی ہے. سروس پرووائڈر سے بھی آپ کہیں پہ بھی جاؤ, ایئر لائن سے پرابلم ہو جاتی ہے, کہیں ٹکٹس آپ کو ٹکٹ کنفرم ہو کے بھی جہاز میں نہیں بٹھایا جاتا ہے, تو آپ کو ہوٹلز میں پرابلم ہو جاتی ہے, یا انریزنیبل ڈیلے آسان برونہ کن کنیکٹنگ فلائٹ, وہ بہت سارے کیسز میں نے ایسے کیے ہیں جن کی کنیکٹنگ فلائٹس ہی مس ہو گئی. جی جی جی, جہاں سے ٹکٹ تھی ان کو جہاز میں نہیں بٹھایا گیا, آگے ان کی ٹکٹ ضائع ہو گئی. صحیح. تو سونار دیتے ہیں سامان, ان کا وہ کیس بھی میں نے کیے ہوئے ہیں. اوور پرائزنگ کے تو آپ پوچھو ہی مت, اوور پرائزنگ واریاہ زیادہ. تو ہم ایک صارف کو دیکھنا چاہیے کہاں میں اپنا حقوق دیکھنے چاہیے, اور کوشش بھی رہنا چاہیے. اس میں کنزیومر بیہیویئر ہم کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم سامان خرید فروخت کر رہے ہیں, یہ چھا پراپرلی بہ ہیوان, ات چھُ سا بہ بل رٹان, ات چھُ سا بہ پونسہٕ دِوان. یِم چھِ وَنان وَلہٕ حظ یتھ بچی ٹیکس, أسۍ حظ دِمو کوچ رسید, پھر وہ ڈینائی کر دیتے ہیں آگے جا کے. مگر ناصر صاحب, یہ چھنا اکھ حقیقت کہ بہٕ چھُس گژھان کانٛہہ سٔروِس اویل کرنہِ یا کانٛہہ چیٖز خریدنے جاتا ہوں میں مارکیٹ میں, وقت چھُنہٕ آز کٲنٛسے, ٹایم چھُنہٕ کٲنٛسے نِش. وۄنۍ اگر 10 رۄپین ہٕنٛز کینٛہہ خلاف ورزی گژھِ, اتھ کوٗتاہ کیس کرو أسۍ پتہٕ فایل, کوٗتاہ چھُ یہِ ٹایم کنزیومنگ پروسیس, اتھ چھُنہ کانٛہہ فاسٹ ٹریک میکینزم؟ فاسٹ ٹریک چھُ کنزیومر کورٹ سے. میں نے کیسز کیے ہیں جہاں مہینے بھر میں بھی فیصلے ہوئے ہیں, مہینے 1.5 مہینے میں بھی. ہم نے یہاں کمپلینٹ کی, دکاندار آیا, اس کو بولا کورٹ نے کہ تجھ خلاف ورزی کرمت, وہ بولتا ہے ہمیں معاف کرو, یہ آپ کے پیسے واپس ہیں. تو صرف ییٚلہِ نہٕ پانے وۄتھِ, آپ ایک کانسیپٹ لے کے چلیں گے کہ نہ مے گژھِ ٹائم کنزیوم, تو وہ تو صارف پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر 10 روپے, میں نے 10 روپے کے بسکٹ کی کمپلینٹ کی ہے. بسکٹ میں سوئی نکلی, اس کو 10,000 روپے. اسٹینڈ تو کنزیومر پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, ہم کسی کو زبردستی کوٹ نہیں لا سکتے ہیں. صحیح بات. میں نے 10 روپے کی کمپلینٹ سے کروڑوں کی کمپلینٹس تک کی ہوئی ہے. جی جی. تو اور ویسے بھی سیلاب کے بعد یہاں لوگ زیادہ اویئر ہو گئے, انشورنس کمپنیز کی طرف سے کچھ کوتاہی ہوئی, تو وہاں میں نے ہزاروں میں کیس دلوا دیے لوگوں کو, پیسے دلوا, جو انشورنس وغیرہ انشورنس کے مسئلے میں. تو یہ تو ڈپینڈ ہے کہ کنزیومر کتنا اویئر ہے اپنے رائٹس کے لیے. میں نے 50 روپے کے موزے پہ بھی کمپلینٹ کی ہوئی ہے. ایک 50 روپے کا موزہ خریدنے گیا, وہاں 100 روپے میں دیا گیا. ٹھیک.
تو اس پہ بھی کمپلینٹ کی, اس کو بھی اچھا خاصا رقم مل گیا. ٹھیک. اچھا وچھو رقمچ آئی کت یتن, اور جب آپ بات کر رہے تھے 10 روپے کے بسکٹ کی تو میرے ذہن میں ایک ضمناً ایک بات آئی. ریسنٹلی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہوا تھا کہ باہر کہیں پہ ہوا ہے دلی میں, ایک لیڈی نے پیزا آرڈر کیا تھا, تم جو اس میں ویجیٹیرینس آرڈر کرو نان ویج آ گیا ہے, اور کھاتے وقت اس کو پتہ چلا ہے پیزا کے عوض میں اس نے 1 کروڑ روپے کا کمپنسیشن مانگا ہے. تو یہ کہاں تک یہ شاید تم سن خود غرضی کی نش تم سن حق؟ یہ میں نہیں بول سکتا ہوں. یہ کتنی انجری ہوئی ہے وہ کوڈ دیکھے گا. آپ پیزا کھانے سے کتنا انجری ہو گئی ہے اس کو, تو کچھ کنزیومرز لالچ میں کمپلین ڈال دے گے کہ واللہ یہ اتہ رقم نیران, وہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کسی کو ہراس نہیں کر سکتے. انصاف کرے, اور وہ اس نے کلیم کیا, ابھی ملا تو نہیں. کلیم میں بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک کنزیومر نے پیزا کھایا. اب ہمیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے جج, ایز اے لٹیگیٹر ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی انجری ہوئی. اگر نان ویج کی جگہ اس نے ویج کھایا, ویج کی جگہ نان ویج کھایا, تو انجری کتنی ہے, کتنا تک کمپنسیٹ کورٹ نہیں ڈٹرمائن کرتا ہے. ہم تو لاکھوں کی کمپلینٹس بھی ڈالتے ہیں, لیکن یہ تو کورٹ دیکھتا ہے نا پھر. اسی لیے وہاں ماہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں خالی ججز نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ماہر باقی فیلڈز کے بھی ہوتے ہیں, اور اس میں ایک لیڈی بھی ضروری ہوتی ہے ممبر. وہاں ایک کورم ہوتا ہے پورا, جج ہوتا ہے, جج صاحب نفر زبی بیت, ان کو ہم لیگل پارلنس میں ممبرز بولتے ہیں. تو وہ دیکھ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. ایسے نہیں کہ پرسوں ایک کمپلینٹ کچھ دن پہلے ہوئی تھی, کوئی لفافے جو مالز میں ہم جاتے ہیں وہاں ہم لفافے لیتے تھے, وہ پیسوں کا دیتے تھے, کیری بیگز. اس پہ پرنٹ ہوتا تھا ان کا نام بھی اور پیسے میں بھی دیتے تھے. اچھا ایڈورٹائزمنٹ بھی کرا تھا. ایک صارف نے کمپلینٹ ڈال دی, ایک تو مجھے پیسہ دیا اور فری ایڈورٹائزمنٹ کرا رہے ہیں. پھر انہوں نے ان کو کمپنسیٹ کیا ریزنیبلی, 10-30 ہزار کا کمپنسیشن مل گیا, اور ان کو ڈائریکشن کی گئی کہ یا فری بیگز دے دو اور اس پہ کوئی نہیں ہوگا. آپ یہاں پہ بھی, اب میں پرسوں مال میں گیا, وہاں بیگ ملے لیکن پلین بیگ. کنزیومر کین ناٹ بی ایڈورٹائزر فار دا کمپنی, اینڈ اس کو آپ پیسہ بھی دے رہے ہو. ہاں صحیح بات. اور یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, ہم بھی جب کسی آج کل میٹ کی کرائسس چل رہی ہے تو آپ لے رہے ہو, یہ صارف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم 600 میں بھی میٹ خرید رہے ہیں اور کمپلینٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. صحیح بات. تو صارف جب تک اٹھے گا نہیں, آپ 600 کا گورنمنٹ فکس کر رہا ہے 480, ہم رات کو جا کے 2 بجے رات کو جا کے میٹ لے کے آتے ہیں, صبح 7 بجے میٹ لے کے آتے ہیں 600-650 روپے میں, اور پھر گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں. مگر وہاں گو نا واریاہ وقت مسلس, تیوت وقت گو کہ وۄنۍ چھِ کٲشِر وَنان کہ اگر 800 تِمے میلن. نہیں امار کی کیفیت نہیں, یہ چھُ پوٗرٕ وٕنکٮ۪ن سبے کی کیفیت ہے, یہ ہماری بھی کیفیت ہے. اتھ منٛز چھِ کٲشِر وَنان وۄنۍ حظ ناظر صاحب. ایک اور جو بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے وہ ہے میڈیکل نیگلیجنس کے خلاف جو یہاں پہ کیسز دائر ہوتے ہیں. واریاہ میڈیکل نیگلیجنس رپورٹ اخبارن مز تہ پران, فلان جائے گو پروٹیسٹ, فلان جائے گو ہوت, تو ات مز کوتاہ پروویژن اگر کن جائے میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے, کسی کو جانی نقصان ہوتا ہے, سو کت کن ہیک کمپلینٹ رجسٹر کرت. تو دویم یہ کہ یہ چھا خالی پرائیویٹ ہاسپٹلن پہ ہیکوا اس یہ کرت کن یہ گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں اگر گورنمنٹس مز نیگلیجنس کم ہوتی ہے. جی وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ایکسکلوڈیڈ ہے کچھ ججمنٹ ہیں کیونکہ وہ پیسہ نہیں لیتے ہیں, کیونکہ پیسہ نہیں لیتے ہیں, بٹ the life is at stake. نہیں, آپ کرمنل کمپلینٹ کر دو, اس میں تو کوئی بار نہیں ہے. اوکے آپ دوسرے میکینزم بھی کر سکتے ہیں نا, یہاں پہ پیسے کا آپ ہر جانا لیتے ہیں. صحیح. تو اگر کہیں پہ نیگلیجنس ہے آپ کرمنل کورٹ میں جاؤ, وہاں پہ کوئی بار نہیں ہے, وہاں پہ آپ کرمنل کمپلینٹ کر دو. گورنمنٹ ہاسپٹل اگر کہیں پہ ڈاکٹر نیگلیجنٹ ہے, کرمنلی ریٹ ڈال دو کمپنسیشن کے لیے. تو آپ ریٹ بھی ڈال سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ضروری کنزیومر کوٹی چلے جائے. وہاں پہ میکینزمز دیے, قانون نے ہر ایک چیز کا کیئر کر کے رکھا ہے. صحیح. اب یہ صارف پہ ہیں, ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس فورم میں, اور ایکسپرٹ سے رائے لے کے آپ جائیں گے گورنمنٹ ہسپتال لیگل ایکسپرٹ سے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اچھا سا پورمت, اچھا سا کیسز, اس کی وجہ سے میں نے بہت
देखे हैं अपनी लाइफ में केसेस गवर्नमेंट अस्पताल, वो बेचारे 1 साल 2 साल कंप्लेंट करके उनको फिर जज बोलता है नर्स इसे डिसमिस गवर्नमेंट अस्पताल, उसके खिलाफ बनी केस। इसीलिए एक लॉयर का रोल बनता है, आपके पास केस आता है उसको समझाओ, नहीं आपको क्रिमिनल कंप्लेंट करना चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ लॉयर का रोल है, जज का भी रोल है, वो उनको बता दे एट द आउटसेट नहीं यहाँ कंप्लेंट नहीं हो सकती, आप फलानी फोरम में चले जाइए। तो मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत आ रहे हैं केसेस, और बहुत सारे केसेस में पे भी किया गया ह्यूज अमाउंट, 50 करोड़ 40 करोड़, उतना तो किसी केस में कंपनसेशन नहीं। कलकत्ता में एक लेडी को 50 करोड़ का कंपनसेशन मिला। तो ये डिपेंड करता है, मेडिकल नेग्लिजेंस दिन ब दिन ज्यादा भी हो रहे हैं और कुछ एग्जैजरेशंस भी हो रही। मैं नहीं बताऊंगा कि हर एक केस में मेडिकल नेग्लिजेंस, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से नेग्लिजेंस हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है यू शुड बी वेरी कॉशियस। पहले एक कमेटी गवर्नमेंट को फ्रेम करनी चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी, वो देखेगी, अगर उनसे नेग्लिजेंस प्रूव होती है देन ओनली कंप्लेंट विल रन। अगर हम ऐसे ही करते गए तो डॉक्टर तो इलाज ही करना छोड़ देंगे। बैलेंस स्ट्राइक करना है। बिल्कुल रिड्रेसल कमीशन सो गई डिजॉल्व पे रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 मज तथ मज तिथ क्या केस यम मिसाल सहलाब जद तम ऑलरेडी वारिया परेशान, पत्ते ये डिजॉल्व गो वनकन क्या सपदो तिमन केसन, तिम कटन कोतन गछन वनकन? वो बड़ा बर्निंग इशू है, वो बंद है। मैंने पर्सनली बहुत कोशिश की, PIL फाइल की हाई कोर्ट में, उसमें कुछ ऑर्डर्स हुए, तो लेकिन अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जी। तो अब दरखास्त है इनसे, गवर्नमेंट से हमें दरखास्त है बहुत जल्द, क्योंकि लोग सफ़र कर रहे हैं। वो केसेस बंद पड़े हुए हैं पिछले 2 साल से। बिल्कुल। तो वो जल्दी फास्ट ट्रैक कर दे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया चल रहा है और हमारे इस J&K में नहीं चल रहा है। हमने बहुत कोशिश की, एज अ लॉयर मैंने खुद बहुत कोशिश की। हमारे कुछ कंज्यूमर्स के लॉयर हैं और जनरल हमारा बार एसोसिएशन है, उसने भी कोशिश की कि खुल जाए, लेकिन अभी तक खुले नहीं। तो मेरी दरखास्त है गवर्नमेंट से कि ये फास्ट ट्रैक कर दे, क्योंकि आज कंज्यूमर डे है, तो आज सही ये कत कर मौके कि ये करो सा जल्द अज जल्द, क्योंकि लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं, मुझे दिन में 4-5 या वन कर्ज खुले, मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। सही बात, मैं उनको जवाब ही नहीं, मैं कभी मार्च बोलता हूँ, कभी फरवरी बोलता हूँ। हमारा नया एक्ट भी एप्लीकेबल हो गया, उसमें बहुत सारी चेंजेस भी हो गई, 2019 एक्ट, बट हमारे यहाँ जल्द खुलना चाहिए। जो जिस एक्ट की आपने बात की, पहले तो 1986 में शायद ये एक्ट, हमारा यहाँ 87 था J&K स्टेट में, 87, उसके बाद 86 था ऑल ओवर इंडिया, फिर 87 था। हाँ, फिर जब तब से लेकर अब तक जब इवॉल्व हुआ, अमेंडमेंट्स 2019 में कुछ नई अमेंडमेंट्स आई, कुछ नई चीज़ों को उसके ज़ुमरे में लाया गया। तो हमें बताएं कि ये जो कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कूता मौसर साबित गसान अम सद हकूकन तहफ़ुज़ फराहम करने खतर, तो अहम कम नई प्रोविजन नए 2019 में। पहले तो तहफ़ुज़ तो पूरा फराहम करता है, चाहे सर्विस हो कुछ भी हो। मैंने आपको बोला, मैंने बहुत सारे केसेस किए हुए हैं, इंश्योरेंस के केसेस किए हुए हैं, जनरल सर्विस के केसेस किए हुए, एजुकेशनल जो कंसल्टेंसीज हैं उनके केसेस किए हुए हैं। तहफ़ुज़ तो हर एक चीज़ का होता है, तहफ़ुज़ का तो होता है। अब नए अमेंडमेंट्स में हमारे जब 1986 में, तब बिजनेस का कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट था। आप जाते थे, सर्विस अवेल करते थे, एयरलाइंस 1-2 ऑपरेट करती थी, ई कॉमर्स आ गया। अब फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने काउंसिल एक बना दिया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, जो आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट, आप ये दवाई ले लो तो आप 2 दिन में मोटापा कम हो जाएगा। बचपन में से हम देख रहे हैं वो कभी मोटापा क्रीम तो फेयर एंड लवली का नाम चेंज कर दिया, चेंज करना पड़ा। तो फिर आप सुबह शाम को क्रीम लगाओ तो सुबह तक आप गोरे हो जाओगे। तो वो भी, ये सारी सर्विसेज अब अब कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया, ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम लास्ट 5-10 ईयर, जितना इंटरनेट का यूजेज बढ़ गया इंडिया में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, शॉपिंग बढ़ गई, ई शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ई शॉपिंग का केयर किया गया है 2019 एक्ट में। और हमारे पुराने एक्ट में था
تَتھ منٛز اوس کہ کنزیوٗمر ہیٚکہِ تٔتی کیس کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن دُکاندارس آسہِ آفِس یا سٔروِس پرووایڈرس آفِس آسہِ. سپوز ہمارے کشمیر سے بہت سارے صارفین دلی جاتے ہیں, ٹھیک, وہاں سامان لے کے آتے ہیں, پتہٕ ٲسۍ یِوان یور, ییٚتہِ اوس نیران سُہ ڈیفیکٹو, اب دلی جا کے کون کمپلینٹ کرے گا. بالکل. تو اس میں 2019 ایکٹ میں ہے کہ جہاں کمپلیننٹ رہتا ہے, اوکے اوکے اوکے, جہاں چاہے وہ چیز کہیں سے بھی خریدے, کہیں سے بھی آل اوور انڈیا خریدے تو وہ یہاں ڈال سکتا ہے, سو ہے کہ کشیر منٛز وۄنۍ ترٲوِتھ. کیونکہ اکثر پرابلم ہوتی تھی کہ نہ حظ وۄنۍ کتہِ گژھٕ بہٕ دِلہِ, اوٚن مےٚ رۄپیس 5,000 10,000 یا 10 لچھن تہِ سامان, وۄنۍ حظ گژھِ مےٚ یِنس گژھنس 10 لچھ خرچہِ. اس چیز کا کیئر کیا گیا, وہ بہت امپورٹنٹ. اور لیگلی کچھ امینڈمنٹس ہوئی, انہانسمنٹ پیکیونری جوریڈکشن, وہ تو لیگل امینڈمنٹس ہیں. تو عام صارفین کا کچھ ریویو کے پروویژنس ہوئے, وہ عام صارفین کے نہیں, وہ لائر سمجھ سکتے ہیں. عام صارفین کے لیے مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا اسٹیپ کیا گیا کہ جہاں صارف رہتا ہے, پہلے تھا جہاں سروس پرووائڈر کا آفس تھا. صحیح صحیح. تو اس میں اگر آپ دلی میں بھی اب سامان لیتے ہو تو آپ کشمیر میں بھی ڈال سکتے ہو. جی, یہ بہت اچھی امینڈمنٹ ہوئی. بالکل. گۄڈٕوَنۍ میں اتھ ما چھُ کینٛہہ ٹائم ڈیوریشن آسان کہ 2 سال. اچھا 2 سال. 2 سال کے اندر اندر آپ کو کرنا ہے. پہلے جب 1986 میں ہوا تو اس میں انلمیٹیڈ تھا, لمیٹیشن نہیں تھی, لمیٹیشن کچھ بھی نہیں تھی. اب 2 سال کا رکھا گیا ہے. 2 سال کے اندر اندر آپ کو کمپلین ڈالنی ہے فرام دا ڈیٹ آف کاز آف ایکشن. کاز آف ایکشن مینز یم دو تۄہہِ سۭتۍ چیٹنگ گئی یا جب بھی آپ کا حقوق پامال ہوئے 2 سال کے اندر اندر آپ ڈال. 2 سال کے بعد بھی آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کو دکھانا ہے کورٹ کو. تۄہہِ چھُ کورٹس ہاوُن کہ بہٕ کیازِ ہیوٚکُس نہٕ 2 ؤرین اِتھ کورٹس, جیسے کرونا کا تھا. تو کرونا میں کورٹس بھی بند تھے, وہ تو خیر ہوگا ہی ہوگا. پرسوں سپریم کورٹ نے ہمارے 1 سال بولا, 1 سال اگر کوئی کورٹ نہیں آئے گا اس کو یہ 1 سال گھٹ جائے گا. اگر کہیں بھی لمیٹیشن ہے وہ یہ سال کنسیڈر نہیں کرے گا. بالکل صحیح. بیٚیہِ یُس تۄہہِ ای کامٲرسُک تَمِچ کَتھ کٔرٕو, أسۍ تہِ ییٚلہِ گۄڈٕ ٲسۍ یِمن ویب سایٹن پٮ۪ٹھ چیٖز اَنان, تھوڑا اوس اِنسان ہیزِٹنٹ آسان, خبر اورٕ کیٛاہ واتہِ. واریاہن وٲتۍ, تِمو اوس کینٛہہ آرڈر کوٚرمُت, اورٕ وٲتۍ چیٖز سیرِ واژٕ. میں نے خود دیکھے ہیں کیسز, لوگ ہمارے پاس آئے, میوز آئی سیر اور جو آرڈر کیا ہوتا ہے وہ اسپیسیفکیشن نہیں ہوتی. کانٛہہ برینڈ چھُ تۄہہِ آرڈر آسان کوٚرمُت, تَمیُک سب سٹینڈارڈ برینڈ چھُ, تَمِچ چیٖز چھِ یِوان, کوالٹی منٛز چھُنہٕ آسان ٹھیٖک کینٛہہ سُہ. تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یۄس یہِ قدغن لگٲو, مےٚ باسان اَمہِ سۭتۍ کٔر تِمو رِفریم تہِ پَتہٕ پننہِ پالسیٖز. ییٚلہِ أسۍ آز ای شاپِنگ چھِ کران, تِمو چھُ آسان سُہ 14 ڈے پرووِجن تھوٚومُت کہ تُہۍ ہیٚکِو یہِ رِپلیس تہِ کٔرِتھ, رِٹٲرن تہِ کٔرِتھ. مےٚ باسان اَمی لا سۭتۍ یُس یہِ اَتھ ضُمرس منٛز آو تہٕ تھوڑا گٔے تِمن تہِ ری ارینج گٔے پالسیٖز, أکِس عام صٲرفس گٔے واریاہ سہوٗلیت. خٲر تۄہہِ چھِ واریاہ کیس لٔڑمٕتۍ, کینٛہہ چھِ, تُہۍ ٲسِو رات تہِ مےٚ سۭتۍ کَتھ کران, دوٚپوٗ کہ کینٛہہ چھِ بڑے یونیک نوعیت کے کیسز ہیں, تو تھوڑا بہت ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ جو تجربہ ہے آپ کا ایک کنزیومر کے ساتھ ڈیل کرنے کا, ان کے مسائل کے ساتھ ڈیل کرنے کا, تو کیا چھُ سُہ کینٛہہ اکھ زٕ کیسز یم تۄہہِ باسہِ کہ دے آر ویری یونیک ان نیچر؟ بہت سارے ایوری کیسز یونیک کیس ان دا آئیز آف لائر. اس چھُ آسان ہر کانٛہہ کیس یونیک کیس. اکھ زٕ کیس چھِ یِم مےٚ بڑٕ یونیک باسے پننہِ ایکسپیرینسہٕ سۭتۍ. اکھ اوس دنٛد ڈاکٹر, اوس بچہ اکھ, چھوٹا ہی بچہ تھا, وہ دانت نکالنے گیا, تٔمِس ووٚن دنٛد ڈاکٹرن بہٕ حظ کرے RCT. بٹھایا 4-5 سٹنگ کی تو RCT گئی فیل. تو پھر اس نے کیس ڈالا. پھر وہ ڈاکٹر نے بولا نہ حظ أمۍ حظ ووٚن پانے RCT کٔرِو. پھر میں نے جج کو بولا یہ کچھ ڈاکٹر چھُ یُس پانے چھُ ونان RCT بوزان, اگر یہ ایکسپرٹ تھا تو اس کو دانت نکالنا تھا. اس نے لکھا اپنے جواب میں یہ فاؤل سمیل کرتا تھا, یہ خراب تھا دانت. تو میں نے وہ اس کو پوچھا جرا میں کراس ایگزامینیشن میں, ڈاکٹر صاحب آپ لکھ رہے ہو کہ یہ دانت خراب تھا, تو آپ نے کیوں بولا یہ نکالنا پڑے گا, یہ RCT کیوں کی؟ بولا اسی نے بولا. بولا ایکسپرٹ تو آپ ہو, جیسے میں نے بولا کہ وکیل ہیز ٹو ٹیک کیئر, آپ کو صحیح رائے دینی چاہیے. اس نے بولا نہیں, اس کو ایک دانت کا 10-12 ہزار روپے کا کمپنسیشن مل گیا. دوسرا ایک لیڈی تھی, اس نے کچھ سونے کا آئٹم لیا تھا, 10-12 ہزار کی رنگ لی تھی, تو اس نے کاسٹلی دیا تھا. تو جب وہ واپس گئی اس نے بولا یہ چھُیی نہٕ میون, یہ تو کچا رسید ہے, ایسٹیمیٹ سلپ بنا کے دی تھی.
एस्टिमेट स्लिप जैसे ही बना के दी थी, उस बेचारी ने कंप्लेंट डाल दिया कोर्ट में, तो वो सोनार आया, उसने बड़ा एक प्रोमिनेंट लॉयर हायर किया, तो वो बोलने लगा नहीं जी ये मैंने किया ही नहीं है, हमने बेचा ही नहीं है। अच्छा। ये जी हमारे पास एस्टिमेट लेके आई, इसकी कीमत निकालो, हमने कीमत निकाली। फाइनली जज साहब थे, उसने बोला चलो ठीक है, इस पर क्यों लिखा है ये मेकिंग चार्जेस वो ये, हाँ। तो उसको डाल दिया गया 24,000 और रिटर्न ऑफ द गोल्ड। ओके। फिर उसने अपील डाल दी, अपील डाल दी स्टेट कमीशन में। हालात भी कुछ ख़राब रहे बीच में, तो देर होती गई, 2-4 साल निकल गए। उसके बाद जज साहब हमारे स्टेट कमीशन में शर्मा साहब थे, जस्टिस GD शर्मा रिटायर्ड जज, जी। तो उसने एक दिन केस उठाया, बोला ये तो पुराना केस है, मैं सुनूंगा। वो आया, उसने कसम दिखाई मैंने रिंग बेची ही नहीं। अच्छा। उसने बच्चे की कसम दिखाई, सोनार ने, बड़ा प्रोमिनेंट सोनार था। दूसरे दिन आया, नहीं जी मैं केस विड्रा कर रहा हूँ, मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसने बोला कल तो आप बच्चे की कसम दिखा रहे थे, आज तो आप बोल रहे हो नहीं। उसने बोला नहीं ये जनरल काज है, मैं सुनूंगा केस। हमने बहस की, उसको 1 लाख रुपए का हर्जाना और सोने की रिंग भी उसी को दी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी, ये इससे भी कुछ और केसेस हैं, तो बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम आपके प्रोग्राम में। और काफ़ी बातें हो सकती है इस पे, लेकिन इतना वक्त होता नहीं। आखिरी लम्हात बचे हुए हैं शो के। यसो तह निश येतन जानून मुख्तसरन कि येल अख सारिफ दुकानस पे गो, एमिस बास्यो क्या गलत गो में से, चाहे कुछ भी हो, एक्सपायरी डेट हो या कुछ भी हो, पहला कदम क्या रहना चाहिए, उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले सारिफ को होशियार रहना चाहिए, ठीक। पहला हुकूक से कदम, आगाह कंज्यूमर होना बिहेवियर। उसको अपने हुकूक, अगर इसको लगता है कि गलत हो रहा है, पहले तो मैं रसीद की बात करता हूँ। बिल्कुल। रसीद यहाँ कोई नहीं लेता है। मैं भी नेग्लिजेंटली, मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने 16 साल प्रैक्टिस की है तो मैं जाके वालस दे, मैं भी बोलता है थावज रसीद का अच्छा ज़रूरत। पहले हर एक सारिफ को अपना जो भी खरीद फरोख्त है उसका रसीद ले लो। सही। तो फिर अगर लगता है तो कंज्यूमर कोर्ट चले आओ, वहां भी आपको पहले डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। हाँ। ये नहीं है कि आप बोलोगे वो प्रूव करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो पहले खरीद फरोख्त जो भी युष्ट खरीद फरोख्त कहाँ सारिफ कराए मिस पाने हुकूक खतर गोड़ा एग्रीमेंट या रसीद जो से सर्विस है, एग्रीमेंट करो प्रॉपर। सही। आप हज पे जा रहे हो, एग्रीमेंट करो, उसके साथ आप क्या फैसिलिटी दे रहे हो। उम्रा पे जा रहे हो, प्राइवेट उम्रा कर रहे हो, उसके साथ एग्रीमेंट करो। नासिर साहब ये अहम पॉइंट ये फ़ोन कॉल मौसूल गमज कि अगर फॉर एग्जांपल आप पे कोई फ़ाइन आयद हुआ, कहाँ पेनल्टी पे तो दिन, जैसे कि हम ट्रैफिक में कोई खिलाफ वर्जी होती है तो चालान होता है, अगर तो बासा कि नहीं आपने ये वायलेशन नहीं की, तो उस चालान के खिलाफ भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, चालान के खिलाफ नहीं, क्योंकि उसमें ट्रैफिक कोर्ट्स होते हैं। ओके। तो आपको वही कंटेस्ट करना है। अच्छा। चालान अगर होता है, चालान में अगर आपको लगता है नहीं जस्टिफाइड चालान नहीं है, आप ट्रैफिक जज को बोलो मुबारक चालान में लड़की है। ओके। उसका वो प्रोसीजर है। हाँ, उसका अपना प्रोसीजर है। और ये जो सब स्टैंडर्ड अद्वियात यहाँ आती हैं, फूड क्वालिटी के बारे में काफी ज्यादा खदशात, ये तो कंज्यूमर कोर्ट का ही जुरिडिक्शन है। अगर आपको कहीं लगता है सब स्टैंडर्ड है, उसके लिए कंज्यूमर एक्ट में दी गई है ये लैब्स, आप ये दवाई दे सकते हो कंज्यूमर कोर्ट को, ये दवाई जी टेस्ट करा दो। तो सीमेंट में आता है, मैंने सीमेंट के केसेस किए हुए हैं, सब स्टैंडर्ड सीमेंट, बिल्कुल उसको पैसा मिल गया। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि एजुकेट कर खतर या एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन बढ़ाने खतर क्या पज़ कर? कंज्यूमर एजुकेशन के लिए हमारा CAPD डिपार्टमेंट है, फ्रॉम लास्ट 16 years they should carry the consumer awareness programs in schools, colleges, markets, taking experts on board. एक्सपर्ट जो हमारे हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो करते हैं लिमिटेड, कहीं पे भी किसी अपने ऑफिस में या पेपर में जागो ग्राहक जागो। ये नारा वो तो हम बहुत साल से सुन रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, बट एक जनरल अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। नासिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए और हमें बहुत मुफस्सल जानकारी दी, और आपका भी नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूक तो हैं इन प्लेस, राइट्स हैं, लेकिन उन हुकूक की आगाही भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन हुकूक का मुतालबा कर सकें, और ताकि हमें ये लगे कि कहाँ पे खिलाफ वर्जी हो सकती है और कहाँ पे हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि नासिर साहब ने कहा। तो नाज़रीन, आज इतना ही प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चुका है। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।